आज की वीडियो शायद 2 या फिर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, तो आप अपने हौसले और अपने वक़्त के मुताबिक जो है ना अ, उसको व्यू कर सकते हैं। दूर-दराज़ एक गाँव था, बहुत दूर एक गाँव था। वहाँ के तमाम लोग जो थे, वो गोश्त-पोश्त की बजाय लकड़ी के बने हुए थे। उन इंसानों की हाँ, और दूसरी हम बता दूँ कि वो बेचारे आँखों की नेमत से महरूम थे, यानी वो बसारत उनमें नहीं थी, तो आप नाबीना कह लीजिए उनको। तो लेकिन बाकी वो हर तरह से वो बड़े परफेक्ट इंसान थे, बस वो लकड़ी के बने हुए थे। और लकड़ी के बने हुए होने की वजह से वो ऊपर नीचे नहीं देख सकते थे, बल्कि सिर्फ सामने देख सकते थे। ना ही अपने नीचे और ना ही अपने ऊपर देख सकते थे। तो और दूसरी जो उनमें ख़ास बात थी, वो उनकी हाइट थी। वहाँ पर 1-2 फुट से लेके तो 100-100 फुट और 2-2 100 फुट तक के इंसान वहाँ पे रहते थे। और इसी तरह जंगलों में वो फल वगैरह खा लेते, पत्ते खा लेते, जो जिस पत्ते को वो सूंघते और अच्छा लगता वो खा लेते, फल खा लेते, और इस तरह उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी ठीक गुज़र रही थी। वहाँ कोई गोश्त पोश्त वाला इंसान गुज़रा, तो उसके पास आम थे, तो उसने आम वगैरह खाए और वहाँ गाँव से गुज़रते हुए जाते-जाते कोई 1-2 गुठलियाँ जो है ना वहाँ भी फेंक गया। 1-2 या 4 कह लीजिए गुठलियाँ वहाँ भी आम की फेंक गया। और कई सालों के बाद उन गुठलियों से वो पहले पौधे बने, फिर उसके बाद जनाब वो दरख्त बन गए, फिर उनको काफ़ी वर्षा 8-10 साल का गुज़र गया, तो बहुत ऊँचे-ऊँचे जो थे ना वो आम के दरख्त बन गए और उन पे बड़े मज़े के जो है ना फल लग गए। जब फल लग गए तो ज़ाहिर है उनमें से जो सबसे छोटे थे, 2 फुट के, 3 फुट के जो लोग थे, वो भी ज़ाहिर है उसी जंगल में तो सारे ही आते थे ना खाना खाने के लिए, अपना जो भी था। कोई छोटे पौधों से खा रहा है, कोई बड़े पौधों से खा रहा है, कोई बहुत ऊंचे पौधों से अपना खुराक हासिल कर रहा होता था। तो आम के दरख्त का उनको नाम कह लीजिए मालूम था या नहीं था, लेकिन जो छोटी हाइट के लोग थे उन्होंने उस दरख्त की तारीफ़ कुछ इस तरह की कि ये एक तना होता है जिस पे ना तो कोई पत्ते होते हैं, ना ही फूल होते हैं और ना ही फल होते हैं। ये और जो बहुत उनसे भी छोटे थे, 1-1 फुट वाले कह लें जो इंसान थे या आधे-आधे फुट वाले थे, वो ज़मीन पे हाथ-शाथ मारते तो कहते नहीं, ये तो सिर्फ़ जड़ें होती हैं, इसमें तना-शना कोई नहीं होता। सिर्फ़ जड़ें-जड़ें होती हैं, ज़मीन के अंदर धंसी हुई होती हैं। तो ये पौधा कोई जो है वो इस तर्ज़ का पौधा है कि जिसमें बस जड़ें-जड़ें होती हैं। जो 1, 2, 4 फुट के थे वो तना कहते हैं। जो और फिर 10-20 फुट वाले थे, वो भी उसको तने की ही मुख्तलिफ़ शक्ल उसकी बयान किया करते थे कि इसकी जो स्किन यानी छाल है, वो इस तरह की है, इसमें इस तरह की खुशबू आती है वगैरह-वगैरह। और जो 30-40 फुट वाले थे, वो कहते थे कि ये एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं। क्योंकि अब वो चूँकि नीचे नहीं देख सकते थे, ना नीचे झुक सकते थे, लिहाज़ा उनको ये नहीं पता था कि इसके नीचे कोई तना भी है। वो तो उसकी वही तारीफ़ करते कि जो उनके बिल्कुल सामने था। वो कहते थे बस कुछ बड़ी शाखें हैं, कुछ छोटी शाखें हैं और ये शाखें ही शाखें हैं। और इन शाखों पे कोई फूल नहीं है, फल नहीं है, पत्ते नहीं हैं वगैरह-वगैरह। और जो उनसे बड़े थे लोग, आप कह लें 60, 70, 80 फुट के थे, तो वो कहते जी कुछ शाखें हैं, बारीक-बारीक सी शाखें हैं इस दरख्त की, और इस पे पत्ते-शत्ते लगे हुए हैं, बड़े अच्छे पत्ते लगे हुए हैं, और इस तरह की उनकी स्मेल है, खुशबू है। और जो फ़र्ज़ करें कि 100-100 फुट वाले थे इंसान, उनकी रसाई जो है वो फलों तक थी।
تو وہ بتاتے کہ ہم کو تم کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا زبردست قسم کا درخت ہے، اس میں تو جناب بڑے مزے کے جو ہے نا وہ مطلب کہ آم لگے ہوئے ہیں، یا وہ آموں کو جو بھی نام دیتے کہ یہ اس طرح کا فروٹ ہے، بڑا میٹھا ہے اور زبردست قسم کا ہے، بڑی خوشبو آتی ہے۔ تو جو نیچے والے تھے وہ ماننے سے انکاری کہتے تھے تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ اس طرح کا نہیں ہے جو تم نے آج آ کے گاؤں میں بیان کیا ہے کہ یہ جی اس طرح کا وہاں درخت پایا جاتا ہے، تم بالکل غلط کہہ رہے ہو۔ تو اس سے نیچے والے جو تھے وہ سارے کے سارے مخالفت کرتے، اور اوپر والا نیچے والوں کی مخالفت کرتا کہ تم لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو اس طرح سے ہے۔ تو بس اسی طرح وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کنفیوژن کا اور نقطۂ نظر کے اختلافات کا شکار رہتے تھے، اور گاؤں کی جو یگانگت تھی یا اتفاق تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کرتا تھا، اور نہ تو وہ دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی جھک سکتے تھے، اور جن کا سائز چھوٹا تھا وہ اوپر کو نہیں دیکھ سکتے تھے یا اوپر تک نہیں جا سکتے تھے، تو لہذا وہ بھی نقطہ نظر نہیں سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح سے ان کا آپس میں اختلاف رہتا تھا، اور گاؤں کی زندگی چل رہی تھی، تھوڑا سا لڑتے بھڑتے ایک دوسرے کو اچھا کہتے برا کہتے، تو زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی۔ تو اسی طرح کی زندگی شاید پاکستان میں بھی چل رہی ہے، جہاں پہ ایک نقطۂ نظر کے لوگ اتنے ہارڈ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کا نقطہ نظر سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، یا یہ کہہ لیجئے ان کو دوسروں کا نقطہ نظر دکھائی ہی نہیں دیتا کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور کس وقت وہ کہاں پہ موجود ہیں اور وہ کچھ بیان کر رہے ہیں۔ میں اس وقت بہت سارے گروہوں کو تو وہ نہیں کروں گا، چلیں دو بڑے جو ہے نا اس وقت جو وہاں پہ کیا اس کو فیکشن کہیں گے یا گروہ کہیں گے یا نقطہ نظر کے لوگ کہیں گے، وہ آپ کہہ لیں کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور دوسرے عمران خان صاحب ہیں۔ یہ دونوں ہی دو مختلف فقہ کی بیسیکلی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک فقہ کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو فزیک پہ زیادہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور فزیکل جد و جہد پہ زیادہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو ہم اکثر ان کا مطلب زیادہ تر لوگ، سم ٹائم میں بھی، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے سیاسی نظریات سے اختلافات کرتے ہیں۔ سیاسی نظریات میں ہم اختلافات کر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا ماضی میں چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، آپ 20 سال نہیں، سوری، آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں یا کوئی 35 سال پیچھے چلے جائیں، کہ جس وقت پولر بیئر افغانستان میں آ گیا تھا، تو اس وقت ضیاء الحق صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے اس کا رستہ ہر طریقے سے روکنا ہے، کیونکہ پولر بیئر افغانستان میں نہیں رکے گا، اس نے آگے بلوچستان سے ہوتے ہوئے گرم پانیوں تک جانا ہے۔ انہوں نے بھانپ لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پولر بیئر کا رستہ ہر طرح روکیں گے، اور اس وقت پولر بیئر جو ہے وہ سالمن کھاتا تھا، انسانی گوشت کھاتا تھا، اور جانوروں کو بھی ہڑپ کر جاتا تھا۔ لیکن آج کل پولر بیئر جو ہے وہ تھوڑا شریف ہو گیا ہے، آج کل ویجیٹیرین ہو گیا ہے، تو لہذا ہمیں اس سے شاید زیادہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اور شاید وہ ہمارے لیے شاید وہ ویجیٹیرین ہی رہے۔ تو آج کل تھوڑی صورتحال بدل گئی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے کردار کو میں بالکل ایک انالیسس کی بات کر رہا ہوں، وداؤٹ اینی پریجڈس، کسی جماعت کا وہ ذہن میں رکھ کے نہیں۔ تو انہوں نے جو اس وقت کردار ادا کیا اور جس طرح سے جو ہے اپنا جو قومی سلامتی کے ادارے تھے ان کا ساتھ دیا، تو وہ اپنی مثال آپ تھا۔
سیاسی طور پہ مجھے بہت سے ان سے اختلافات ہیں، ان کے بیانات سے، جیسے عورت کی نمائندگی کا مسئلہ وہ سربراہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یا اور بہت سارے ہیں، میں ان سے یقینی طور پہ اختلاف رکھتا ہوں سیاسی طور پہ، لیکن یہ ایک جو ان کا کردار تھا وہ حقیقتاً قابل تعریف تھا، کیونکہ انہوں نے اور ان کے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی تھیں اس میں، اپنی بیویوں کے سہاگ انہوں نے خود اپنے، ان کے لوگوں نے اپنی بیویوں کو سہاگ خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑے، اپنی بہنوں کو بھائیوں سے محروم کر دیا، اپنے بچوں کو ہی یتیم کر کے چلے گئے۔ دیکھو انہوں نے پاکستان کے مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ لہٰذا کسی شخص کو ہم مکمل طور پہ غلط نہیں کہہ سکتے اگر وہ مکمل طور پہ غلط نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے لیے اگرچہ زندہ باد کا نعرہ لگانا ان کو خاصا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو مغربی بارڈر پہ اس وقت کردار ادا کیا تھا وہ قابل تعریف تھا۔ میں آگے پھر اس کا انالیسس دینے کی کوشش کروں گا جو تھوڑی بہت مجھ میں اس سمجھ ہے اس کے مطابق۔ تو دوسری طرف یا ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہی کر لیتے ہیں، تو چلیں باقی پھر اگلی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں، یہ کافی لمبی ہو گئی ہے۔